یہ بالخصوص ان لوگوں کے لیے سبق آموز بات ہے جو کروڑوں لوگوں پر حکمرانی کے خواب دیکھ رہے ہیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے انہیں کچھ بھی کرنا پڑے، کسی بھی حد سے گزرنا پڑے، گزر جاتے ہیں۔ 10 لوگوں پر بھی جس کو حکمرانی ملی، اگر انصاف کرے گا تو ہتھکڑیاں کھلیں گی، نہیں تو عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انصاف بھی ہونا چاہیے اور عہدے کا اہل بھی ہونا چاہیے۔ عادل حکمران، مسلم عادل حکمران کی ایک صفت یہ کہ دین کا تحفظ کرنے والا ہو اور اس کے اصولوں کو، دین کے اصولوں کو سلف الصالحین کے اجماع پر نافذ کرنے والا ہو، اور ساتھ ساتھ عوام اور حکمران کے درمیان کوئی پردہ بھی حائل نہیں ہونا چاہیے۔ عوام اور حکمران کے درمیان ظاہری بات ہے عوام کے جو مسائل ہیں انہوں نے کہاں پیش کرنے، حکمرانوں کے سامنے پیش کرنے ہیں کہ ہمارے یہ معاملات ہیں، یہ مسائل ہیں، ان کو حل کیا جائے، ہمیں انصاف دیا جائے، تو دروازے بند نہیں۔ فرمایا جو بھی امام اور حکمران غریب اور ضرورت مندوں کے لیے دروازے بند کر دیتا ہے، اللہ آسمانوں کے دروازے اس کے لیے بند کر دیتا ہے۔ جو غرباء، فقراء، مساکین کے لیے، اپنی رعایا کے لیے عدل اور انصاف کے دروازے بند کرتا، ان کے مسائل ہی نہیں سنتا، اللہ اپنے آسمانوں کے دروازے اس کے لیے بند کر دیتا ہے۔ اور ایک صحابی عمر بن مرہ ہیں، انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حدیث سنائی تو انہوں نے لوگوں کی حاجات اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسپیشلی ایک بندہ مقرر کر دیا۔ پتہ چلا اب ضروری نہیں ہوتا کہ حاکم ہر بندے کی، اب جب لوگ لاکھوں کروڑوں میں ہو جائے تو ہر بندے کی بات سننا، تو حاکم کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ پھر ایسے عہدے داران اور ذمہ داران مقرر کر دے کہ جو رعایا کی باتوں کو سنیں اور ان کی حق اور انصاف کے ساتھ مدد کریں۔ ایک عورت کا بچہ فوت ہو گیا، ایک عورت کا بچہ فوت ہو گیا، اب رو رہی ہے، پریشانی کے عالم میں قبر پہ بیٹھی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے اور فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، اللہ سے ڈرو۔ اور بعض اوقات انتہائی پریشانی کے عالم میں بندہ صبر کا دامن چھوڑ بیٹھتا ہے اور منہ سے بھی ایسی باتیں کر بیٹھتا ہے یا اللہ کے گلے شکوے شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ کہتی ہے جو مجھ پہ گزر رہی ہے نا، آپ کو اس کا کیا پتہ، بچہ تو میرا فوت ہوا ہے نا، آپ کو کیا خبر میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ لوگوں نے بعد میں اس سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات ارشاد فرما کے آگے چلے گئے، لوگوں نے کہا بی بی پتہ ہے تم نے یہ جو بات کی ہے کس کے سامنے کر دی ہے؟ کہ کس کے سامنے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پریشان ہوئی، وہاں سے نکلی کہ میں جا کے معافی مانگتی ہوں، معذرت کرتی ہوں کہ مجھے نہیں پتہ چلا۔ کہتی جب میں معذرت کرنے کے لیے آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ، تو آپ کے دروازے پر کوئی پہرے دار اور چوکیدار مقرر نہیں تھا۔ یہ اپنی بات لے کے آئی تھی نا، اپنا مسئلہ لے کے آئی تھی نا، یہ تو گھر آئی تھی نا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو یہ ہے کہ اگر کوئی بوڑھی خاتون، کوئی عورت تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلی میں روک لیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پوری بات سنتے۔ ادھر صحابہ نماز کے لیے انتظار کر رہے ہیں، جماعت چند منٹ لیٹ ہو جائے، جماعت تھوڑی دیر اس میں تاخیر ہو جائے، برداشت فرما لیتے، لیکن اپنی رعایا کا مسئلہ سننے میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم توقف نہیں فرماتے تھے اور ڈھیل نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت
انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات کا جائزہ لیتے تھے، اور کس انداز سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کی عیادت کو جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازوں میں بھی شرکت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں کی دعوت کو بھی قبول فرما لیتے تھے۔ جن دنوں میں سیاسی کمپین مہم چل رہی ہے ان دنوں میں جنازے بڑے بڑے ہوتے ہیں، اگر ان دنوں میں کوئی بچہ بھی چھوٹا، کوئی تھوڑا نزلہ زکام بیماری پتہ چل جائے تو تیمارداری کے لیے لوگ پہنچ جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، میں کسی کے خلوص نیت پر شک نہیں کرتا، لیکن میں کہتا ہوں یہ حالات ہمیشہ کے لیے ہیں، مخصوص وقت کے لیے نہیں ہے، مخصوص وقت کے لیے نہیں ہے۔ حکام کو بھی چاہیے کہ وہ کبھی بڑے ہسپتالوں کا دورہ کریں، رعایا کے لیے کھلی کچہریاں لگائیں، ان کی بات چیت سنیں، تو لوگوں کے جو عام فنکشنز ہیں نا، تہوار، ان میں بھی شریک ہوں، تاکہ ان کو لوگوں کے مسائل کا پتہ چلے۔ یہ ایک مسلمان عادل حکمران کی صفت ہونی چاہیے، اور یہ اس پر ذمہ داری بھی ہے، یہ اس پر ذمہ داری بھی ہے۔ عوام کے فوائد کا کام کرنا، ان پر نرمی اور شفقت کرنا، ان کی غلطیوں سے درگزر کرنا، یہ مسلمان عادل حکمران کی بات ہو رہی ہے۔ اور میں نے جو دیر سے آتے نا ساتھی، ایک بندہ اپنے گھر کا بھی سربراہ ہے تو اس کی بھی یہی ذمہ داریاں ہیں، ایک بندہ اپنی کمپنی ہیڈ ہے تو اس کی بھی یہی ذمہ داریاں ہیں، ایک بندہ اگر گروپ لیڈر ہے، اپنا پنچایت کسی برادری کا سرپنچ اور سردار ہے، اس کی بھی یہی ذمہ داریاں ہیں۔ عوام کے فوائد کا کام کرنا، ان پر نرمی اور شفقت کرنا، ان کی غلطیوں سے درگزر فرما دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر گزرے جن کو اللہ نے ایسی بادشاہت دی تھی کہ کسی کو بھی ایسی بادشاہت نہیں ملی، کسی کو بھی ایسی بادشاہت، چرند پرند پر بھی حکومت، انسانوں اور جنات پر بھی حکومت، اور حالت باخبر رہنے کی اتنی ہے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، جب حاضری لگائی نا، کاؤنٹنگ کی، وہ ہدہد کدھر گیا ہے؟ پنجابی میں چکی چکیرہ کہتے ہیں اس کو، ہدہد پرندہ ہے یہ فاختہ جتنا، فرمایا ہدہد کدھر ہے؟ اور یہ خبر رسانی کا کام بھی کرتا تھا آپ علیہ السلام کے لیے۔ حاضری لگائی تو ایک پرندہ غائب ہے، تو آپ اس کے مسئلے سے بھی غافل نہیں ہوئے۔ یہاں بڑے بڑے مسئلے ہیں جن پر دھیان ہی نہیں دیا جاتا، تو حکمران جہاں بھی ہو یا نگہبان جہاں بھی ہو، ہر کسی کی خبر گیری کرنا اس کا فرض ہے، اس کا فرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پچھلے جمعہ میں 2-4 واقعات بھی میں نے بیان کیے تھے کہ ذمہ داری ان کو بستر پر لیٹنے نہیں دیتی تھی، وہ راتوں کو بھی اٹھ کے گشت کیا کرتے تھے۔ ذمہ داری جب لیں تو پھر آرام کی نیند سونے نہیں ہوتا، پھر لوگوں کے مسائل اور معاملات کو حل کرنے کی صلاحیت اور بھرپور کوشش بھی ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمراء قریش سے ہوں گے جب تک وہ یہ 3 کام کریں گے، بادشاہی، حکمرانی اور امامت ان میں ہے۔ اور کیا ہے وہ؟ فیصلہ کریں گے تو عدل کریں گے، جب کوئی رحم کی اپیل کی جائے گی تو رحم کریں گے، کسی کے ساتھ اگر معاہدہ کریں گے تو پورا بھی کریں گے۔ اور یہ بات تمام مسلمان حکمرانوں کے لیے ہے، تمام عدل بھی کریں، جب کوئی رحم کی اپیل کرے تو رحم بھی کریں، جب کوئی معاہدہ کرے تو اس کو معاہدے کو پورا بھی کریں۔ نہیں کریں گے تو پھر اللہ کی، فرشتوں کی
اور تمام انسانوں کی لعنت کے مستحق ٹھہریں گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو شخص بھی مسلمانوں کا امیر بنا اس کو چاہیے کہ امت کی خیرخواہی کی کوشش کرے، اگر وہ کوشش کرتا ہے تو جنت میں داخل ہوگا۔ مسلمان امیر ہو، مسلمان حاکم ہو، مسلمان نگہبان ہو، اگر خیرخواہی کی کوشش کرتا رہے گا تو جنت میں جائے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے جس نے اپنے عوام کے ساتھ فریب کیا وہ جہنم میں جائے گا۔ پتہ چلا خیر خواہ حکمران، عادل حکمران تو جنت میں جائے گا، اور جو خیر خواہی نہیں کرتا، فریب کرتا ہے، دغا کرتا ہے اپنی عوام کے ساتھ، دھوکے میں رکھتا ہے ان کو، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور یہ لوگوں کے حق ان کو دیں، بالخصوص یتیم، بیوہ، مساکین، فقراء، ان کے حقوق کا بہت زیادہ خیال رکھنا حکمرانوں پر لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب شروع کا دور تھا نا، اسلام کے شروع کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا جنازہ پڑھانے جاتے تو پوچھتے اس پر قرض ہے؟ جی ہے۔ اس کا کوئی مال ہے تو ادا کر دے، نہیں تو اس کا کوئی والی وارث بن جائے اور اپنے ذمہ لے لے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے کہ اپنے بھائی کا جنازہ پڑھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ نہ پڑھتے۔ لیکن جب فتوحات ہو گئیں، مال کی بہتات ہو گئی، تو ظاہری بات ہے عمومی طور پہ قرض کون لیتا ہے؟ کوئی غربت کی وجہ سے لے گا، پریشانی کی وجہ سے لے گا، اپنے کسی ضروری مسائل کو حل کرنے کے لیے لے گا۔ میں سیاسی قرضوں کی بات نہیں کر رہا، میں عوامی قرضوں کی بات کر رہا ہوں۔ میں عوامی قرضوں کی بات کر رہا ہوں۔ گھر گرستی چلانے کے لیے لے گا، اپنا کاروبار چھوٹا سا کو بنانے کے، اپنا ٹھیلا لگانے کے لیے لے گا نا، اگر چلا گیا تو جس وقت فتوحات ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے اس کا مال ہے؟ جی ہے۔ فرمایا اس کے وارثوں کا ہے۔ اس کے ذمہ کوئی قرض ہے؟ جی ہے۔ فرمایا قرض میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادا کروں گا۔ مال چھوڑے تو ورثاء کے لیے، قرض چھوڑے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پتہ چلا اگر عادل حکمران کے پاس پیچھے اتنا مال ہے، جمع پونجی ہے کہ مفلوق الحال غریب لوگوں کے قرضے دے سکتا ہے تو ضرور دینے چاہیے۔ اللہ یہاں دیا جاتا ہے، لیکن میں اپنے ماحول کی بات، پنجابی کی ایک مثال کہتے ہیں انا ونڈے شیرنیاں تے پوں پوں اپنے ہون۔ شرع اسلامی کا یہ تقاضا نہیں ہے، مسلم عادل حکمران کی یہ صفت نہیں ہے۔ حنین کے موقع پر بہت ساری بکریاں، اونٹ اور غنیمت کا سامان ادھر علی رضی اللہ تعالی عنہ بھیجتے ہیں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کو کہ آپ اتنے کام کرتی ہیں کہ آپ گھر کے کام کرتی ہیں، آپ کے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، مشکے سے ڈھو ڈھو کے پانی لاتی ہیں، پریشانی ہوتی ہے، گھر کے سارے کام آپ کو کرنا پڑتے ہیں، تو جائیے کوئی خادمہ ملازمہ ہی لے آئیے اپنے بابا جان سے۔ آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف تھے، واپس چلی گئیں، واپس چلی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے تو تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑے پیار سے استقبال کرتی ہے اپنی بیٹی اپنے باپ کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی آپ آئی تھیں، کیا ضرورت تھی، کیا مسئلہ تھا؟ تو اپنی ساری بات بیان کر دیتی ہیں کہ مجھے ایک خادمہ ملازم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بیٹی میں اس سے بہتر چیز نہ دے دوں آپ کو؟ جی ضرور۔ فرمایا میری بیٹی جب رات سونے کے لیے اپنے بستر پر جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ اللہ کا ذکر کرو گی اللہ تیری تھکاوٹیں دور کر دے گا۔ اللہ کا ذکر کرو گی اللہ تیری تھکاوٹیں، یہی ہے نا۔ ملازمہ نہیں ملی، ملازمہ نہیں ملی، دیں تو پھر سارے گھروں میں دیں نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دوسرے لوگوں کا خیال کیا بعد میں۔
اللہ اکبر۔ مال، جان اور عزت کا تحفظ مسلمان حکمران کی ذمہ داری ہے، اور جو اس کے پاس آ جائے کچھ وہ عوام کا ہے، وہ بھی ذمہ داری ہے کہ عوامی حقوق عوام تک پہنچنے چاہیے۔ ابو حمید السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اسد کے ایک بندے ابن الاتبیہ کو یہ زکوٰۃ کے مال جمع کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ مال لے کے آئے نا تو انہوں نے کہا یہ جو زکوٰۃ کا مال ہے اور یہ کچھ تحفے مجھے ملے ہیں، یہ کچھ آخری بات کر کے میں وقت ہو چکا ہے، یہ کچھ تحفے ملے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ تم اپنے باپ کے گھر سے نہیں لائے ہو، ذمہ داری ملی تھی، اس ذمہ داری پہ بھیجے گئے تھے، تو یہ تحفے مل گئے، گھر بیٹھے رہتے تو کیا یہ تحفے ملتے؟ نہیں، ایسے تو نہیں۔ ہمیں نہیں، تو پھر یاد رکھو جو بندہ اس طرح حکومتی خزانے سے چیزیں لینا شروع کر دے گا نا، اب یہی سادے لفظوں میں کہوں تو کل قیامت کے دن اپنی گردن پر لاد کر لائے گا۔ فرمایا اونٹ ہوگا، اونٹ ہوگا تو کندھوں پہ اٹھایا ہوگا اور وہ بول رہا ہوگا، بکری ہوگی تو وہ اٹھائی ہوگی اس نے اپنے کندھوں پر اور وہ بول رہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ باتیں ابھی ہم اپنے ماحول میں، معاشرے میں دیکھیں تو بتا سکتے ہیں، سبق آموز واقعات کی حد تک سنا سکتے ہیں، لیکن دور تک کوئی مثال نظر نہیں آ رہی۔ اللہ ہم سب کے احوال پر رحم فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سارے کا سارا ہم تک پہنچا دیا، دین سارے کا سارا ہم تک پہنچا، اس کی حفاظت کرنا، اس پہ چلنا اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس کو نافذ کروانا عملی طور پر یہ مسلمان عادل حکمران کی ذمہ داری ہے۔ ملک کی حفاظت کرنا، اسلام کا دفاع کرنا، لوگوں کے مال جان کا تحفظ کرنا، یہ بھی حکومتی ذمہ داری ہے۔ اے اللہ ان کو پورا کرنے کی ان لوگوں کو توفیق عطا فرما، اور جو مسلمانوں کے لیے پہروں میں مصروف ہیں، ان کی حفاظت مصروف ہے، اللہ ان کی حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربی۔